السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں پاکستان کے 10 سب سے امیر ترین آدمیوں کی لسٹ۔ اس لسٹ میں نمبر 10 پر آتے ہیں طارق سہگل۔ ان کی مالیت 0.9 بلین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 90 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ان کا ذریعہ آمدن کوہ نور میپل گروپ، سہگل موٹرز، سجیل موٹرز، کوہ نور ٹیکسٹائل ملز اینڈ پاور کمپنی کوہ نور میپل کمپنی، سہگل انجنز اور سجیل انجنز کے مالک طارق سہگل پاکستان کے 0.9 بلین ڈالر کے امیر ترین کاروباری افراد کی فہرست میں 10ویں نمبر پر ہیں۔ اس نے کوہ نور کی ٹیکسٹائل ملز، پاک الیکٹرون اور کوہ نور کی پاور کمپنی میں بھی بھاری سرمایہ کاری کی ہے۔ ان کا شمار پاکستان کے 10 امیر ترین افراد میں ہوتا ہے۔ نمبر 9 پر اس لسٹ میں آتے ہیں رفیق محمد حبیب۔ ان کی مالیت 0.95 بلین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 95 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ان کا ذریعہ آمدن حبیب بینک لمیٹڈ، حبیب میٹرو، حبیب یونیورسٹی، انڈس موٹرز کمپنی ہاؤس۔ حبیب پاکستان کے کاروباری شعبے کا سب سے مشہور نام ہے۔ کاروباری گروپ متعدد کمپنیوں کا مالک ہے جیسا کہ حبیب بینک لمیٹڈ، حبیب میٹرو، حبیب پبلک اسکول، حبیب یونیورسٹی، انڈس موٹرز کمپنی اور بہت سی دوسری کمپنیز بھی ان کی مالیت ہیں۔ رفیق محمد حبیب 0.95 بلین ڈالرز کی مجموعی مالیت کے ساتھ پاکستان کے 9ویں امیر ترین آدمی ہیں۔ نمبر 8 پر ہمارے پاس ہیں ناصر شون۔ ان کی مالیت 1 بلین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 100 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ان کا ذریعہ آمدن شون پراپرٹیز۔ ناصر شون اپنے بھائی طاہر شون کے ساتھ مل کر شون پراپرٹیز کے مالک ہیں۔ 1971 میں قائم ہونے والی کمپنی کو زبردست کامیابی ملی جب اس نے اپنے UAE اسٹیٹ پروجیکٹس کا آغاز کیا۔ عربین پراپرٹی CNBC میں کمپنی نے ایوارڈ اور بیسٹ وے آفس ڈیزائن ایوارڈ سمیت کئی ایوارڈز حاصل کیے۔ دوستو اگر آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس لسٹ میں نمبر 7 پر ہمارے پاس ہیں میاں محمد نواز شریف، جن کی مالیت 1.4 بلین ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 140 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ان کا ذریعہ آمدن شریف گروپ، اتفاق اسٹیل، ریئل اسٹیٹ۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا شمار بھی پاکستان کے 10 امیر ترین افراد میں ہوتا ہے۔ وہ پاکستان کے معروف اسٹیل پروڈیوسر اتفاق اسٹیل کے ڈائریکٹرز ہیں، لیکن شریف خاندان خوراک، چینی اور ٹرانسپورٹس کی صنعتوں میں بھی سرمایہ کاری کرتا ہے۔ اس کی مجموعی مالیت 1.4 بلین ڈالر تک زیادہ ہے۔ تخمینہ میں غیر اعلانیہ جائیداد شامل نہیں ہے۔ خاص طور پر انگلینڈ، UAE اور US میں خیال کیا جاتا ہے کہ نواز شریف نے اپنی حکومت کے دوران بہت زیادہ دولت اکٹھی کی۔ ان کی مجموعی مالیت کے اعداد و شمار میں برطانیہ، متحدہ عرب امارات اور امریکہ میں ان کی غیر اعلانیہ جائیداد شامل نہیں ہے۔ آج تک ان کی کل دولت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ اس لسٹ میں نمبر 6 پر ہمارے پاس ہیں ملک ریاض، جن کی مالیت 1.5 بلین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 150 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ان کا ذریعہ آمدن بحریہ ٹاؤن، ایک پاکستان ریئل اسٹیٹ ٹائکون ملک ریاض بحریہ گروپ کے ڈائریکٹر ہیں۔ ایک ناکام ٹھیکیدار کے ہاں پیدا ہوئے۔ اپنی کمپنی میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ملک ریاض میٹرک کے بعد اپنی تعلیم حاصل کرنے سے قاصر رہے۔ انہوں نے میٹرک کے بعد ملٹری انجینئرنگ سروس میں بطور کلرک کام کرنا شروع کیا۔ ملک ریاض نے وہاں اپنے رابطے قائم کیے اور سسٹم کے ساتھ کام کرنا سیکھا۔ بعد ازاں انہوں نے 1995 میں حسین گلوبل کے بینر تلے ایک تعمیراتی کمپنی قائم کی۔ ملک ریاض نے اپنے رابطوں کی مدد سے بحریہ سٹی کے نام سے مشہور کمیونٹی قائم کرنے کے لیے پاک بحریہ کے خیراتی ٹرسٹ، جسے بحریہ فاؤنڈیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ 2000 کی دہائی میں پاک بحریہ نے پوری شیئر ہولڈنگ ملک ریاض کو منتقل کی تھی۔ نمبر 5 پر آتے ہیں آصف علی زرداری۔ ان کی مالیت 1.8 بلین ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 180 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ان کی آمدنی کا ذریعہ
متنوع زراعت اور ریئل اسٹیٹ۔ آصف علی زرداری $1.8 بلین کے پاکستانی سیاستدان ہیں۔ وہ پاکستان کے 10 امیر ترین افراد میں سے ایک ہیں۔ اس سے قبل 2008 سے 2013 تک پاکستان کے 11ویں صدر رہے ہیں اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں۔ اس کے باوجود سیاست میں آنے سے پہلے ہی اس نے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا۔ زرداری کی خوش قسمتی کا بڑا حصہ پاکستان کی شوگر ملوں کے ساتھ ساتھ دیگر کاروباروں سے آتا ہے جس میں وہ ملوث ہیں۔ اپنی اہلیہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد جنہوں نے 1990 کی دہائی میں پاکستان کی وزیر اعظم کے طور پر خدمت انجام دی، زرداری ملک کے صدر بن گئے۔ اس لسٹ میں نمبر 4 پر آتے ہیں میاں منشا۔ ان کی مالیت $2.7 بلین ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 270 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ان کا ذریعہ آمدن نشاط گروپ MCB لمیٹڈ، آدم جی گروپ نشاط، چونیا گروپ، ڈی جی خان سیمنٹ پاکستان کا پہلا ارب پتی 1947 کی ہنگامہ خیز تقسیم کے دوران پیدا ہوئے جب ان کے والدین ان مسلم خاندانوں میں شامل تھے جنہوں نے ہندوستان سے پاکستان کا سفر کیا۔ 1951 میں نشاط ملز کے ساتھ ان کے والد اور چچا ٹیکسٹائل میں کود پڑے۔ میاں صاحب برطانیہ میں کالج گئے۔ گریجویشن کے بعد وہ خاندانی کاروبار میں شامل ہو گئے۔ اس کا نشاط گروپ اب پاکستان کا سوتی لباس کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے۔ جیپ جیسے برانڈز کے لیے اور ملک بھر میں سب سے بڑا نجی آجر ہے۔ یہ پاور پلانٹس، سیمنٹ اور انشورنس میں بھی سرمایہ کاری کرتا ہے۔ بینکنگ میں اچھی شرط مسلم کمرشل بینک نے 1991 میں ملک کی نجکاری مہم کے دوران ایک متنازع بولی جیتی۔ وہ مسلم کمرشل بینک کے مالک ہیں جو ملک کے سب سے زیادہ منافع بخش نجی بینکوں میں سے ایک ہیں۔ وہ لاہور میں قائم ملٹی نیشنل کمپنی نشاط گروپ کے بانی اور چیف ایگزیکٹو بھی ہیں۔ نشاط گروپ نے پاکستان میں جاپان سے گاڑیاں اسمبل کرنے میں ہنڈائی موٹرز کے ساتھ بھی تعاون کیا۔ اس کے علاوہ میاں منشا آدم جی گروپ نشاط، چونیا پاور اینڈ نشاط کمپنی اور ڈی جی خان سیمنٹس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے بجٹ کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں بشمول بندرگاہوں اور توانائی کی پیداوار میں بھی اس نے اپنی موجودگی کی سرمایہ کاری کی ہے۔ نمبر 3 پر آتے ہیں صدرالدین ہشوانی۔ ان کی مالیت $3.4 بلین ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 340 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ان کی آمدنی کا ذریعہ میرٹ ہوٹل، پرل کانٹیننٹل ہوٹل اور ینٹ پیٹرولیم۔ جناب صدرالدین ہشوانی نے 1960 میں کاٹن کی تجارت شروع کی اور آج ان کا صنعتی گروپ ملک کے سب سے بڑے پورٹ فولیو گروپس میں سے ایک ہے، جیسا کہ ریئل اسٹیٹ، آئل اینڈ گیس، ہاسپٹلٹی، IT، سیرامکس اور فارماسیوٹیکلز میں متنوع ہیں۔ وہ آج مہمان نوازی کی صنعت میں دنیا کی صف اول کی شخصیات میں سے ایک کے طور پر جانے جاتے ہیں اور انہیں پاکستان میں مہمان نوازی کی صنعت کے لیے نمایاں خدمت کے لیے گولڈ میڈل سمیت کئی انعامات سے نوازا گیا ہے۔ ہشو گروپ کی بنیاد ہشوانی نے 1960 میں رکھی تھی اور یہ ایک عالمی کمپنی ہے جو 20 سے زیادہ آزادانہ طور پر چلنے والے کاروبار پر مشتمل ہے۔ کمپنی 3 بڑے اعظموں میں کام کرتی ہے جس کا صدر دفتر پاکستان میں ہے۔ طویل مدتی پائیداری کو بھی یقینی بناتا ہے، شیئر ہولڈر کی قدر میں اضافہ کرتا ہے، کیریئر کے مواقع پیدا کرتا ہے اور کمیونٹی کی ترقی میں فعال طور پر مدد کرتا ہے۔ جہاں یہ کام کرتی ہے ان کے گروپ کے پرل کانٹیننٹل ہوٹلز اور میرٹ ہوٹل پاکستان میں مہمان نوازی کی صنعت کے لیے صنعتی معیارات ہیں۔ نشان امتیاز آرڈر آف ایکسیلنس پاکستان میں کسی بھی شہری کو ملک کی کامیابیوں اور بہترین خدمات کے اعتراف پر دیا جانے والا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ نمبر 2 پر ہمارے پاس ہیں سر انور پرویز۔ ان کی مالیت $4.6 بلین ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 460 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ان کی آمدنی کا ذریعہ بیسٹ وے گروپ، UBL، سر
انور پرویز پاکستان کے 10 امیر ترین آدمیوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان کی زندگی کی کہانی بہت سے دوسرے کامیاب لوگوں کی طرح سراسر محنت اور خلوص کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ وہ اپنی کامیابی کو 1% موقع، 99% نظم و ضبط اور دیانتداری سے منسوب کرتا ہے۔ انور پرویز 1935 میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصے میں پیدا ہوئے۔ ایک کم آمدنی والے گھرانے کا حصہ تھے۔ وہ ننگے پاؤں اسکول جایا کرتا تھا۔ مکمل ہونے پر وہ 1950 کی دہائی میں 21 سال کی عمر میں برطانیہ چلے گئے اور بریڈفورڈ میں بس ڈرائیور کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ 5 سال تک ڈرائیور کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد اپنے خاندان کے دیگر افراد کو برطانیہ سے متعارف کرا سکے۔ اس کے علاوہ وہ یونائیٹڈ بینک میں بھی ایک بڑا شیئر ہولڈر لمیٹڈ ہیں۔ سر انور $4.60 بلین کی کل مالیت کے ساتھ برطانیہ کے امیر ترین پاکستانی ہیں۔ برطانیہ میں 82 سالہ پرویز ایک بہت ہی نامور شخصیت ہیں۔ سر انور انہیں 1990 میں ملک نے نائب کا خطاب دیا تھا۔ وہ ہاؤس آف لارڈز کے تاحیات رکن بھی ہیں۔ اور اس لسٹ میں نمبر 1 پر ہمارے پاس آتے ہیں شاہد خان۔ ان کی مالیت $8.3 بلین ہیں، جو کہ پاکستانی کرنسی میں 830 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ شاہد خان پاکستان میں پیدا ہونے والا ایک امریکی تاجر ہے، جسے 2023 میں $8.3 بلین کی مجموعی مالیت کے ساتھ پاکستان کا امیر ترین آدمی قرار دیا گیا ہے۔ 1995 میں پرورش پانے والے خان کا تعلق لاہور کے متوسط گھرانے سے تھا اور وہ 1967 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے۔ ان کی پہلی ملازمت ایک مقامی ریستوران میں برتن دھونے والی تھی، جس کی قیمت صرف $1 فی گھنٹہ تھی۔ ایک بار جب اس نے اپنی کمپنی شروع کی تو مضبوط ارادے اور کرشماتی شخصیت کے حامل شاہد خان نے کامیابی کی سیڑھیاں پھیلائیں۔ اس نے اپنی مرضی کے مطابق پک اپ ٹرکوں اور باڈی شاپ کی مرمت کے لیے 1978 میں ون میپس کار بیمپر بنانا شروع کیا۔ اس نے 2 سال فلیکس اینڈ گیٹ کارپوریشن بعد میں 1980 میں جس تنظیم میں وہ پہلی بار بطور انجینئرنگ ڈائریکٹر داخل ہوئے تھے، کمپنی کے پاس اب دنیا بھر میں 66 پلانٹس اور 24,000 سے زیادہ ملازمین ہیں۔ جیکسونوائل جیگوارز سے NFL فلہام اور انگلش پریمیئر لیگ کی ٹیم کے مالک 2019 کی فوربس ارب پتیوں کی فہرست میں 61ویں نمبر پر ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے ٹونی خان کے ساتھ آل ایلیٹ ریلنگ بھی شروع کی ہے۔ دوستو، سب سے آخر پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ساری انفارمیشن جو ہے، جو کوئی بھی یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہے، وہ جو ہے طرح سے ریسرچ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اس میں 100% جو ہے وہ سچ ہے یا نہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں، اس لیے بتا رہے ہیں ہم آپ کو، تاکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو جھوٹ نہ لگیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کریں، تاکہ اس طرح کی نیو انفارمیٹک ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔